گزشتہ نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی. یہ کہ عرب میں اس وقت شراب اور جوئے کا رواج تھا. شراب پی، جوا کھیلا، جو رقم آئی تو کہتے ہیں ہم یہ رقم غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس کو ایک خوبی سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آیا اس کے بارے کیا حکم ہوگا. تو قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں لوگوں کے فائدے بھی سمجھتے ہو لیکن اس کا گناہ بڑا ہے، گناہ زیادہ ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، تو یہ پہلا حکم تھا. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ تدریجاً شراب کو حرام کیا گیا، جوئے کو حرام کر دیا گیا، جو سورہ مائدہ میں آ گیا کہ یہ رجس ہیں اور شیطانی عمل ہیں، اس کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے. اس پہ گفتگو ہو گئی تھی. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، محبوب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. تو آپ ارشاد فرما دیں، قل ارشاد فرمائے العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا جو تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا جب تک زکوٰۃ فرض نہیں تھی. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی پھر یہ حکم باقی نہیں رہا. اب مال مخصوص پہ، وقت مخصوص پہ، ایک وقت گزرنے کے بعد مال جو صاحب نصاب ہوگا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ حکم باقی نہیں ہے. اس کے علاوہ مفسرین نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں. جیسے عفو کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، تو ارشاد فرمائے کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. اپنے لیے بھی رکھو، بچوں کے لیے بھی رکھو، اپنے حقوق ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی رکھو، باقی اعتدال کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ایک اس کا معنی یہ بیان کیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، تو ان سے کہیے کہ جو تم آسانی سے خرچ کر سکو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو اگر تو اس کا یہ معنی لیں کہ جو آسانی سے خرچ کر سکو وہ خرچ کر دو یا جو میانہ روی سے خرچ کرو تو پھر یہ حکم باقی ہے. لیکن اگر یہ حکم ہو کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کر دو تو یہ حکم تب تک تھا جب تک زکوٰۃ فرض نہیں تھی. جب زکوٰۃ فرض ہو گئی اب یہ حکم باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح نشانیاں آیات تمہیں واضح کر کے بیان فرماتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور و فکر کرو. اس پہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ جب حج کے مسائل بیان ہوئے تھے اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا حج سے فارغ ہو گئے ہو، اب دنیا و آخرت کی بھلائی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو فراموش کر دو، دنیا کا کوئی کام نہ کرو، دنیا کا کوئی فائدہ نہ سوچو، صرف آخرت میں لگ جاؤ. لیکن اس کی اجازت نہیں دے گا کہ تم دنیا میں لگ جاؤ اور آخرت کو فراموش کر دو. دنیا کی بھلائی بھی مانگو لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری منزل جنت ہے، وہاں تک تم نے جانا ہے. تو ارشاد فرمایا تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألونک عن الیتامی، لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ارشاد فرمائے اصلاح لہم خیر، ان کے بارے میں اصلاح کرنا، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، ان کی بھلائی چاہنا، یہی بہتری ہے. یتیموں سے حسن سلوک کیا جائے، ان کی بھلائی چاہی جائے، ان سے خیر کا معاملہ کیا جائے، ان کی بہتری کا سوچا جائے. اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے قرآن پاک میں کچھ احکام نازل ہوئے، جیسا کہ ایک مقام پہ ارشاد ہوا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ سوائے احسن طریقے کے.
یعنی یتیم کے پاس دولت ہے، اب بندے کو لالچ ہو کہ یہ اس کو پالتا ہوں، اس کی دولت میرے ہاتھ میں ہوگی، میں اسے اپنے استعمال میں لاؤں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا کہ یتیم اس نیت سے یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم ناحق یتیموں کا مال کھائیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب آگ میں پھینک دیے جائیں گے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بہت سے لوگوں نے احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے یہ کیا کہ یتیموں کا کھانا پینا الگ کر دیا کہ ہمارا مال اور ان کا مال مکس نہ ہو. جو یتیم کو پال رہا ہے وہ چاچو ہے، ماموں ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو انہوں نے کھانا پینا الگ، یتیم کا مال بالکل الگ، سارے معاملات الگ. لیکن اس میں مشکلات پیش آئیں. اب مشکل ہے کہ یتیم کے لیے جو کھانا پکا ہے، اگر یتیم وہ سارا نہیں کھا سکا تو زیادہ تو جو ضائع ہو جائے گا. اس طرح کے جب مشکلات پیش آئیں تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو جواب دیا گیا اصلاح لہم خیر، ان کے لیے بھلائی بہتری ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملاؤ، مکس کرو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کر سکتے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کہ فسادی کون ہے اور خیر خواہی کرنے والا کون ہے. تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے. اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں یتیم کا مال نہیں کھاؤں گا، اس کا مال اسی پہ لگے گا، میرا مال کوئی اس کی طرف چلا جائے تو ٹھیک ہے، اس کا مال میں نہیں کھاؤں گا، اللہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن اگر تمہاری یہ نیت ہو کہ تھوڑا سا یتیم کو کھلایا، باقی اس کا پورا مال ہڑپ کر لیں گے، کل کو ہمارا ہی ہے سارا، تو اللہ جانتا ہے کہ فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تو آسانی چاہتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے مومن مردو مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جو مومنہ عورت ہو وہ چاہے لونڈی ہو، وہ مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے. اگرچہ تمہیں آزاد مشرکہ اچھی لگتی ہو، پھر بھی بہتر غلام لونڈی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس دولت ایمان ہے. اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک ایمان نہیں لے آتے تب تک مشرک مردوں سے اپنی خواتین کا نکاح نہ کرو. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مرد ہو صاحب ایمان ہو وہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ خوبصورت بھی ہے، تمہیں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو غلام بہتر ہوگا. کیوں بہتری ہوگی؟ ان سے نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے. اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں اگر مشرکہ سے نکاح کروں یا عورت مومنہ ہو وہ مشرک سے نکاح کر لے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ اس کو بدل لے، ہو سکتا ہے نا. جب اکٹھے رہنے ہیں، ایک دوسرے کے نظریات، ایک دوسرے کے عقیدے، ایک دوسرے کی عادتیں، رہن سہن، یہ تو اثر انداز ہوں گے، تو میں اپنا اثر ڈال لوں گا، اس کو مومن بنا لوں گا. یہ خیال تو ہے لیکن یقین تو نہیں نا. ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ ایک مرد نکاح کرے مشرکہ عورت سے اور بعد میں خود ہی مشرک ہو جائے، اس کے خیالات، اس کے عقیدے کو سن کے اس سے متاثر ہو جائے. تو قرآن نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، کہا کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے. تو کیوں کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تم جنت کے راستے کی طرف آؤ، تم مغفرت کے راستے کی طرف آؤ. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اسلام
چھوٹی سے چھوٹی بات سکھاتا ہے. کیسا خوبصورت دین ہے. طہارت کے مسائل سکھاتا ہے, پاکی ناپاکی سکھاتا ہے, آداب سکھاتا ہے. آیت نمبر 222 ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. بات تو یہ بھی ہے کہ صحابہ بھی شرم نہیں فرماتے, حضور سے آ کے پوچھتے ہیں. شرعی معاملے میں کاہے کی شرم؟ جو نہیں پتا اس کا پوچھیں. شرم تو اس بات میں ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی شرعی حکم کا پتہ ہی نہیں اور آپ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ارشاد فرمایا آپ سے لوگ آپ کے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. اب یہ عرب میں ایک اور غلط رواج تھا, یہود و نصارہ میں بھی, کہ ایک عورت کے مخصوص ایام میں وہ حالت حیض میں ہے تو اس کو قابل نفرت سمجھنا شروع ہو گئے کہ آج کل اس کے یہ ایام ہے, نہ اس سے گفتگو کرنی ہے, نہ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں, نہ اس کے ساتھ پی سکتے ہیں, یہ ان سے بالکل دور ہو جاؤ. اور دوسری طرف عیسائی تھے, وہ ان دنوں میں زیادہ رغبت رکھنے لگ پڑے. قرآن نے کہا نہیں, دونوں کا رویہ غلط ہے. یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل ہوا اذن, آپ ارشاد فرمائیں یہ گندگی ہے, نہ پاکی کے دن نہ عورت کے. فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن, عورت سے الگ رہو. الگ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں بول چال چھوڑ دو, قابل نفرت سمجھو, اس کے ساتھ کھانا نہیں ہے, گفتگو نہیں کرنی, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ ولا تقربوہن حتی یطہرن, جب تک کہ اس کے یہ ایام گزر نہیں جاتے, وہ حالت طہارت میں نہیں آ جاتی, تب تک تم اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. گفتگو کر سکتے ہو, کھا پی سکتے ہو, اس کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہو, لیکن ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے. کب تک؟ حتی یطہرن, جب تک کہ وہ حالت طہارت میں آ جائیں. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, لیکن جب ان کے وہ ایام گزر گئے, غسل کیا, پاک ہو گئیں, کیونکہ عورت ان ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ ان ایام میں عورت کو چاہیے کہ وہ وضو کرے, مستحب ہے, اچھا ہے, وضو کرے, اور اتنی دیر جتنی دیر نماز میں لگتی تھی وہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ لے, ویسے ذکر اذکار کر لے, تاکہ اس کی نماز کی عادت خراب نہ ہو. یہ جو اندر وقفہ آئے گا تو اس کی عادت چھوٹ نہ جائے, عادت برقرار رہے. لیکن نماز کی اجازت نہیں ہے, قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب یہ پاک ہو جائیں پھر تم ان سے اپنے تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو, پھر یہ نماز ادا کریں گی, باقی سارے معاملات بھی ہوں گے. تو ان کے پاس پھر تم آ سکتی ہو من حیث امرکم اللہ, جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے اور اللہ ستھرا رہنے والوں کو قبول کرتا ہے. یعنی یہ مسائل بیان کر کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو, جس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس حالت میں تم ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے. یہاں حضور جانے کا اعلان صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں ہے, ایک حدیث میں آگے بیان کرتا ہوں, اور یہاں فقہاء نے لکھا بھی ہے اگر کوئی ان ایام میں اس حالت میں عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرے اور اس کو جائز سمجھے, وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ان دنوں میں اس تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 223, نساؤکم حرث لکم, یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, فاتوا حرثکم انا شئتم, تو ان کھیتیوں میں جیسا چاہو تم تعلق قائم کر سکتے ہو. اب یہاں سے بھی اچھا قرآن الفاظ بڑے خوبصورت استعمال کرتا ہے, یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, یہاں سے یہ سمجھانا مقصود ہے عورت سے جو ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے اس کا مقصد صرف اپنی شہوت پوری کرنا نہیں ہوتا, وہ تمہاری کھیتیاں ہیں جہاں تم نے تخم ریزی کرنی ہے اور اللہ سے اولاد طلب کرنی ہے. یہ اولاد حاصل کرنے کا ذریعہ, یہ سوچو اولاد حاصل کرنے کے لیے تو فاتوا حرثکم انا شئتم, تو جیسے چاہو اسی مقام پہ تم تعلق قائم کر سکتے ہو, غیر فطری طریقہ بھی نہیں اپنا سکتے, اس لیے کہ تمہارا مقصد اولاد کا حصول ہونا چاہیے, صرف شہوت کو پورا کرنا نہیں. تم درندے نہیں ہو, تم انسان ہو, تم حیوان نہیں ہو, تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمہیں ایک نظام دیا ہے اور تمہیں کھلا نہیں چھوڑ دیا,
تمہیں پابند بنایا اپنی شریعت کا، تو غیر فطری طریقہ نہیں اپنانا۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں وہ حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص حائضہ عورت سے تعلق قائم کرے، اس کی بیوی ان ایام میں تھی، اس نے ازدواجی تعلق قائم کیا، اس سے صحبت کی، یا وہ اس مقام پہ تعلق نہیں قائم کرتا جو ایک فطرت ہے، غیر فطری طریقے پہ اس کی دوبرز کے تعلق قائم کرتا ہے، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے ہوئے دین کا انکار کیا ہے۔ ان مقامات یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کھیتیاں ہیں، کھیتیوں میں طریقہ جو چاہو اپنا سکتے ہو، لیکن مقام وہی ہوگا جو تمہاری اولاد کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے کوئی نیکیاں بھی آگے بھیجو۔ ان معاملات میں انہی میں مشغول نہ ہو جاؤ، ان معاملات میں بھی پابند رہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر جس چیز کی مجھے اجازت عطا فرمائی ہے میں نے انہی مقامات تک رہنا ہے۔ یہاں ایک حدیث پاک، خوبصورت حدیث پاک عرض کروں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات کا بیان کیا، یہ نیکی بھی صدقہ ہے، یہ عمل کرنا بھی صدقہ ہے، یہ عمل کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو پوچھا گیا، حضور یہ تو اپنی شہوت پوری کرنی ہے، عورت سے مباشرت کرنی ہے، تعلق قائم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، اگر یہی تعلق تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے قائم کرتے تو زنا کا گناہ ہونا تھا، حرام تھا۔ تو جب حرام سے رک کے جائز طریقے پہ کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تم حرام سے رکے ہو، حلال تک رہے ہو، تو یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، جیسے چاہو اس مقام پہ تم آؤ۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، حدوں کو کراس نہیں کرنا، حد نہیں توڑنی، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جانو، ذہن میں رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ بندہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کا خوف ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 تک گفتگو کی ہے۔